اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ سورۃ النور 18ویں پارے کی یہ صورت ہم لوگ آیت نمبر 31 تک پڑھا تھا، لیکن یہ پڑھنا کچا تھا اس لیے کہ یہ دونوں آیت نمبر 30 اور 31 وضاحت طلب ہے، وضاحت طلب تھی میری نظر میں، اس لیے انشاءاللہ پہلے ان دونوں آیات کی جو وضاحت ہو سکتی ہے جو میرے ذہن میں ہے وہ پہلے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی، پھر اس کے بعد آیت نمبر اگلی آیت نمبر 33 انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے، آیت نمبر 32 انشاءاللہ وہاں سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ہدایت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت پر کریں، اور یہ ان کے لیے ایسا کرنا ان کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، بہت ہی زیادہ پاکی کا ذریعہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو پوری طرح باخبر ہے جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور آپ فرما دیں، بتا دیں مومن عورتوں کو، ان عورتوں کو جو ایمان لائی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سارے احکام جو اللہ کی یہ ہدایات ہیں، یہ احکام ہیں ایمان والوں ہی کے لیے، تو جو مومن عورتیں ہیں ان کو یہ بات آپ بتا دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی سب کچھ کے باوجود، تو اس کی اجازت اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اب یہاں پر غور کر لیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مومن مردوں کو، اس کے بعد یہ ہدایت دی جا رہی ہے مومن عورتوں کو، اور اس میں مزید اضافہ ہے کہ اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھیں۔ عورت کی زینت کیا چیز ہوتی ہے؟ عورت پوری کی پوری یہ ہے سطر ہے۔ عورتوں کے اندر میں بحیثیت مرد میں اپنی طرف سے کمنٹ کروں گا، میں نہیں جانتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں عورتیں کس طرح اس پر کمنٹ کریں گی، لیکن بحیثیت مرد جو میری فیلنگز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود نمائی کا جذبہ رکھا ہے، بہت ہی زیادہ ہے، یہ مردوں کے اندر اس حد تک نہیں ہے۔ بعض مرد ہوتے ہیں خود نما، لیکن عمومی طور پر خود نمائی کا جذبہ عورتوں کے اندر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اور عورتیں اس خود نمائی کو ظاہر کرنا چاہتی ہیں، تو یہاں روکا جا رہا ہے اس خود نمائی کو ظاہر کرنے سے، باہر اپنے گھروں سے باہر یہاں روکا جا رہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں الا یہ کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے چہرہ آتا ہے۔ یہ میں 70s کے آخر کی بات کر رہا ہوں، میں لیبیا میں تھا
طرابلس میں. تو واللہ وہاں کی عورتوں کو جو میں نے اپنی زینت کو چھپاتے ہوئے جس طرح دیکھا ہے، کاش کہ ہماری عورتیں بھی ایسا ہی کرتی. ان کے پاس ایک سفید چادر ہوتی ہے، بڑی چوڑی سی، سر چھپا ہوتا ہے، چہرہ چھپا ہوتا ہے، اور صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی، باقی پورا جسم پورا کا پورا چھپا ہوتا ہے. جسم کے تمام ابھار چھپے ہوئے ہوتے. سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی ان عورتوں کی شکل دیکھنے سے خوف معلوم ہوتا تھا کہ اب غور کریں کہ ایک آنکھ صرف نظر آ رہی ہے. اس طرح وہ پردہ کیا کرتی تھی. اب میں نہیں جانتا اب کیا حال ہے. یہ ہے جو صحیح پردہ ہے جس کا حکم اس آیت میں آ رہا ہے. پوری آیت جب پڑھیں گے تو اس میں اگلا ٹکڑا اس کا وہ آ رہا ہے کہ یہ ایسا پردہ مطلوب ہے عورتوں کے لیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بحیثیت مرد بات کروں گا. جو عورتوں کی جو چیز مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے، پہلے تو چہرہ ہو گیا، پھر دوسرا سینے کی ابھار، اور تیسرا پچھلی ابھار. یہ وہ چیز ہے جو مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے عورت کی طرف. تو مرد کو پہلے ہی کہا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، پہلے ہی حکم دیا گیا. ابھی عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے. اگلا ٹکڑا اس آیت کا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے سر پہ رکھنے والے کپڑے کو اپنے سینوں پر اس طرح لے آئیں کہ وہ سب کچھ سینے کا ابھار پوری طرح چھپ جائے. ہاں، یہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہندو عورتوں کو، مارواڑی عورتوں کو، وہ پردہ کیا کرتی تھیں. سر پہ اس طرح آنچل ان کا ہوتا تھا کہ سر کا چہرہ اتنا کھینچا ہوا کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اور پورا آنچل اس طرح سے اوڑھے ہوئی ہوتی تھی کہ اوپر کا پورا حصہ جسم کا وہ پورا چھپ جایا کرتا تھا. آج بھی شاید ہندو عورتیں اس طرح کرتی ہوں گی. میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کی. میں نے تعلیم اپنی ہندوستان میں حاصل کی، تقریباً 26-27 سال تک میں ہندوستان میں رہا ہوں. بہرحال اگلا ٹکڑا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو سوائے اپنے شوہر کے. یعنی جو ان کے اندر خود نمائی ہے وہ خود نمائی شوہر تک محدود رہے. آبائہن، یا ان کے جو باپ دادا ہیں ان تک محدود رہے. او آبائے بولتہن، اور یا وہ جو ان کے شوہر کے باپ دادا ہیں ان تک محدود رہے. او ابنائہن، اور جو ان کے اپنے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں. او ابنائے بولتہن، اور جو شوہر کے سگے بیٹے ہیں، یعنی دوسری بیوی سے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں. او اخوانہن، یا پھر اپنے بھائیوں کے سامنے. اور بنی اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے. اور بنی اخواتہن، یا پھر اپنی بہنوں کے جو بہنوں کے بیٹے ہیں. اور نسائہن، جو ان کی میل جول کی سہیلیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے سامنے. تو ان کے سامنے تو یہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو رشتے بتائے گئے ہیں یہ تمام رشتے سب کے سب محرم رشتے ہیں، ہاں، جس کی بات کی جا رہی ہے. اگلا ٹکڑا، او ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے داہنے ہاتھ کے، یعنی جو ان کے غلام ہوں. اس لیے کہ غلامی کے اس دور میں غلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا کی طرف یا آقا کے گھر والوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. وہ ایک الگ ہی دور تھا. اب تو خیر الحمدللہ دین نے ہی ہمارے غلامی کا دور ختم کیا ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور وہ گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر جو عام طور سے لڑکے ہوا کرتے تھے، جن پر ابھی شہوت والی چیز کوئی مردوں کی وہ ظاہر نہیں ہوئی تھی، یعنی عورتوں سے شہوت کے معاملے میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی. اب الطفل، اور یا پھر جو چھوٹے بچے ہیں، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن پر عورت کی جو پردہ کی چیزیں ہیں وہ اس پر ظاہر نہیں ہوئی ہیں. ولا یضربن بارجلہن،
اور مت چلیں وہ اپنے پیروں کو مارتے ہوئے۔ ایسا کرنے پر کیا ہوگا لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ وہ ظاہر کریں کہ وہ ان کی زینت کی کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ یہاں دراصل حقیقت اشارہ ہے وہ پیروں میں جو عام طور سے پہنا جاتا تھا جو زیور، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چلیں گی تو ظاہر ہے جوان عورتوں کی چال اور ان کے زیوروں، ظاہر ہے بوڑھی عورتیں تو نہیں پہنتی ہوں گی نا، اس طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ گزرنے والی جوان عورتیں ہیں۔ یہاں پر پھر ذرا ایک کہ یہ سارے رشتے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، آج معاملہ کچھ اور ہے۔ اس زمانے میں یقیناً کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انسان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات دے سکے۔ آج تو ہمارے یہاں بعض اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، چھوٹے بچوں سے ہی یہ ایسی تعلیم، جنسی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی بات ہو گئی اسکول کی۔ آج یہ موبائل ہے، یوٹیوب ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں، ماں باپ کو کم ہی پتہ ہوتا ہے۔ وہ گیمز اور دوسری ایسی چیزیں کھیلتے کھیلتے کبھی ان کے غلطی سے کوئی ایسا بٹن دب گیا کہ کچھ کا کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیزیں آج اتنی عام ہیں کہ یہ تصور کرنا کہ آج گھر کے جو نوکر چاکر ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، ناممکن ہے۔ چھوٹے بچے ان چیزوں کو نہیں جانتے، ناممکن ہے نا۔ اور پھر آج محرم رشتوں کا جو ہیں، یہ رشتے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا ہے، ان کی اہمیت آج کہاں ہے؟ آج ہم خبروں میں ایسی بہت ساری خبریں ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایسی عجیب عجیب خبریں کہ انسان سن کر کے گھبرا جاتا ہے۔ غیر مسلموں میں تو اس طرح کی چیزیں بہت عام ہیں، استغفر اللہ، آج مسلمانوں کے درمیان بھی ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ ایک جاننے والے صاحب اپنی خالہ سے شادی کرنے کے لیے اور خالہ بھی ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو کچھ مولوی حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ محرم رشتہ ہے۔ لیکن بہرحال ان کو کوئی نہ کوئی مولوی مل ہی گیا اور ان کی شادی ہو ہی گئی خالہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انہیں، یہ سب لا علمی کا نتیجہ تھا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج اس سے کہیں زیادہ گندا ماحول ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس ماحول میں لڑکیوں کا، عورتوں کا زینت کے ساتھ باہر نکلنا، اپنی خود نمائی باہر کرنا، یہ کتنا بڑا فساد ہے، اس سے غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مومن مردوں کو پہلے ہدایت دی، اس لیے کہ یہ مرد ہی ہوتا ہے جو جنسی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے زیادہ عورتوں کے مقابلے میں، میرا اپنا خیال ہے، واللہ عالم۔ اور پھر عورت اس مرد کے چکر میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا حالت ہے، زنا کی کیا کیفیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ یوٹیوب پر پورنوگرافک فلم وغیرہ دیکھنے کا نتیجہ ہے، جو آج طرح طرح کے واقعات ہمیں گینگ ریپ اور دوسری ایسی چیزوں کے ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ یہ سلسلہ شیطان نے شروع کیا، آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری بار قرآن کی ترتیب میں آدم علیہ السلام کے سجدے کی بات کی ہے، کہ شیطان نے کس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو سبز باغ دکھائے۔ اور وہ کیوں دکھائے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں۔ یہ تھا وہ جو شیطان کا مقصد تھا، جس کے تحت اس نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں یہ بات ظاہر کر دی ہے، آیت نمبر مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 10 سے، اور آیت نمبر
24 بلکہ 25 تک یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا، آپ لوگوں کا حافظہ زیادہ بہتر ہے مجھ سے یقیناً۔ اسی صورت میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس راستے میں مت چلو جس راستے پر شیطان لے جانا چاہتا ہے۔ وہ تو حکم دیتا ہے فحاشی کا اور اللہ کی نافرمانیوں کا۔ یہ اسی صورت میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یہ شیطان کے قدموں کے بھاگ کا حوالہ قرآن میں میرے خیال میں کم سے کم 4 بار ہے کہ مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ شیطان آہستہ آہستہ اللہ کی نافرمانی اور فحاشی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ پہلے میں 50s 60s وغیرہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فلمیں ہوا کرتی تھیں جو شہوانی خواہشات کو ابھارتی تھیں، اور اس وقت کے ماحول کے لحاظ سے اب تو خیر اب تو اس کا اسٹینڈرڈ بہت بدل چکا ہے، بہت ہی زیادہ اب تو کھلی بات ہوتی ہے۔ اس وقت تھوڑا پردے میں ہوتی تھی، لیکن بہرحال اگر پرانی فلمیں آپ لوگوں کی کبھی نظر سے گزریں، اللہ کرے نہ دیکھیں، بہرحال تو یہ وہ تھی شہوانی خواہشات کا۔ پھر اس کے بعد ایک اور دور آیا۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہندی میں کتابیں لکھی ہوتی تھیں، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو تقریباً 10-15 صفحات کی، جو عام زبان میں پونڈی کہلاتی تھی، جس کے اندر یہ پورا کا پورا اس زنا کا پورا الفاظ میں بیان کیا ہوا ہوتا تھا۔ اور یہ نوجوان لوگ جو جن کو اللہ کی ہدایت سے محرومی تھی، وہ لوگ اسے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے یا رب العالمین۔ وہ ایک دور گزرا۔ اس کے بعد جب میں لیبیا میں تھا تو اس وقت گھوسٹ چینلز ہوا کرتے تھے، ٹی وی پر آیا کرتے تھے، اور یہ اٹلی سے ایکچولی براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ میڈیٹرینین کے دوسری طرف جو مسلمان ممالک ہیں وہاں اس کی طرف وہ فوکس ہوتا ہے، جس میں پورنوگرافک فلمیں دکھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کی کیسٹیں آنی شروع ہوئیں اس طرح کی، اور آج تو ہمارے ہاتھ میں ہی ایسا آلہ ہے جو تمام برائیوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، اور زنا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ، سورہ بنی اسرائیل میں ہم لوگوں نے اللہ کی ہدایت پڑھی ہے۔ اور اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف تم سب، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو۔ اس معاشرے میں یہ سب کچھ بڑا عام تھا، بھی آگے ہم لوگ پڑھیں گے اس معاشرے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں ان میں کون کتنے لوگ پاک دامن رہے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ معاشرہ، یہ سب برائیاں اس کے اندر موجود تھیں اس معاشرے میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پھر صحابی روایت کرتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں آتی، اس طرح آتی کہ آ کر کے اس طرح پردے میں چھپی ہوئی ہوتی، اس طرح چادر اوڑھی ہوئی ہوتی کہ جیسے کہ وہ بالکل پہچانی نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں چلتے ہوئے ہدایت دی عورتوں کو اس راستے کے کنارے میں چلنے کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مردوں سے ٹکر ہو یا مرد نظر اٹھا کے دیکھیں۔ اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عورتیں اس طرح چلتی دیوار کے ساتھ لگ کر کے کہ جیسے ان کے کپڑے پھنس رہے ہوتے دیوار میں۔ یہ وہ معاشرہ تھا۔ آج ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ لیڈیز فرسٹ، پہلے لیڈی آئے تاکہ ہم اسے دیکھیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا اور جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اپنی شرمندگی کے ساتھ اللہ سے اس کے لیے معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے عہد کرو کہ وہ نہیں کرو گے جو کچھ کرتے رہے ہو۔
اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو یہ ہے تمہارے لیے کامیابی کا راستہ۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے یقیناً، کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن آپ کے حضور تشریف لائیں۔ آپ نے باریک کپڑا پہنا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ جب عورت بلوغت کو پہنچ جائے تو سوائے اس کے کہ اس کی یعنی چہرے اور پونچھوں کے سوا کوئی اور عضو دکھانا ٹھیک نہیں۔ اس کی اجازت ہے، یہ چہرہ اور ہاتھ کے پونچھے، ہاتھ کے اس کی اجازت بعض علماء دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی چھپایا جائے غیروں کے سامنے۔ واللہ عالم صحیح کیا ہے، لیکن حالات کے تحت جیسے حالات ہوں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ کی اطاعت اندر موجود ہو، اطاعت و فرما برداری، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا دل میں پکا ارادہ ہو، یہ سب سے اہم بات ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چہرہ نہ چھپائیں عورتیں، یقیناً چھپائیں۔ میں نے لیبیا میں بتایا کہ کس طرح عورتوں کو میں نے چہرہ چھپائے ہوئے دیکھا ہے۔ کاش کہ ہماری عورتیں بھی یہ جو عبایا ہے اور دوسری ایسی چیزیں ہیں، اس کے بجائے وہ ایسا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کر عورتوں کو باہر نکلنے سے منع فرمایا، ہاں، اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوفناک ہے کہ ایسی عورتیں، نعوذ باللہ، آپ نے کہا کہ وہ ایسی اور ایسی ہیں، جس سے مراد ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ زانیہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ عورتوں کو خوشبو لگا کے باہر ہرگز نہیں نکالنا چاہیے، ایمان والی عورتوں کو۔ پھر یہ آج تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے وہ خوشبو ہوتی ہے جو بہت زیادہ پھیلتی ہے، وہ اس پر ہوتا ہے، یہ سینٹ عورتوں کے لیے، اور مردوں کے لیے جو سینٹ ہوتا ہے اس کی خوشبو محدود ہوتی ہے۔ یہ الٹا معاملہ ہے آج۔ آپ نے اکیلے مرد اور اکیلی عورت کو ساتھ رہنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ زنا سے روکنے کے لیے کہ زنا کی نوبت ہی نہ آئے، ہے نا۔ ابھی آگے اور مزید پڑھیں گے، پھر اور چیزیں واضح ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خوشبو لگا کر آنے والی عورتوں کے لیے فرمایا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم لوٹ کر اس طرح غسل کر لو کہ تمہاری خوشبو ختم ہو جائے، جنابت والی غسل، پھر مسجد میں ہو۔ ہدایات پر نظر رکھیں اور غور کریں کہ کیا ہے مقصد ہمارے دین کا۔ عورت کی الگ دنیا ہے اور مرد کی الگ دنیا ہے، دونوں دنیاؤں کو ملانا، مخلوط کرنا، یہ صحیح نہیں۔ میرے ذہن پہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ میٹھے پانی اور کھارے پانی کو سمندر میں بھی نہیں ملاتے۔ ان کے درمیان میں ایک ایسی برزخ، آپ نے ایک ایسا پردہ کھڑا کر دیا ہے کہ میٹھا، بہت جگہوں پر سمندر کے اندر میٹھا پانی کی دھار الگ بہہ رہی ہے اور کھارے پانی کی دھار الگ ہے۔ بہت جگہوں پر سمندر کے اندر ایسی اس قسم کی سین نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے عورت و مرد کا۔ آیت نمبر 33، آیت نمبر 32، اب دیکھیں اور مزید کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دو، نکاح کرو ان عورتوں کا جو بغیر شوہر والی ہیں، یعنی کنواری ہیں یا ان کے شوہر نہیں ہیں۔ یہ جب لفظ ایامہ دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو تم میں مرد، اسی آیت میں کہ جو مرد ہیں جن کی بیویاں نہیں ہیں، کنوارے ہیں، اور جو تو ظاہر ہے مردوں کے لیے تو نکاح کرنے کا ہے، لفظ آ رہا ہے نکاح کرو، تو یہ اشارہ عورتوں کی طرف زیادہ ہے اور مردوں کی طرف بھی ہے کہ نکاح کریں ایسے لوگ، اس لیے کہ مرد کو نکاح کرنے کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو عورت کی نکاح کی شرائط ہے۔ ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور وہ جو صالح غلام ہیں تمہارے، اچھے کردار کے غلام ہیں یا اچھے کردار کی
لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوئے، ہے نا، فقیر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں. معاشرے میں ایسے لوگوں کی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور شادیوں کی عمر میں ہیں، ہاں، تو ان نکاح کرنے کا ان کا حکم دیا جا رہا ہے، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی، اور غلاموں کے لیے بھی اور لونڈیوں کے لیے بھی. وہ عورتیں، وہ غلام اور وہ لونڈی جو صالح ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ غریب بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں گے. یہاں پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی نے اپنی تنگی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے کہا شادی کر لو. اس نے شادی کر لی. اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو اور زیادہ تنگی والی حالت ہے. پھر کہا دوسری شادی کر لو، پھر تیسری کر لو، پھر چوتھی کر لو. پھر اس کے حالات درست ہو گئے. یہ بے سر پیر کی روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو چھڑے ہیں وہ شادی کریں. آیت نمبر 33، یہ بھی ذرا لمبی آیت ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ وہ لوگ جو ابھی تک نکاح نہیں کر سکے کسی وجہ سے، ظاہر ہے نکاح کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے نا، عورت کو مہر دینا ہوتا ہے، پھر پورا نان نفقے کا خرچ مرد پر ہے، مرد کو مہر ادا کرنا ہے، یہ سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو نکاح کرنے کی ابھی صلاحیت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی کر دیں اپنے فضل سے، تو وہ اب حفاظت کریں، پاک دامنی اختیار کریں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ جو کتابت چاہتے ہیں تمہارے غلاموں میں سے، تو فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تو ان کے ساتھ کتابت کرو اگر تم جانتے ہو کہ ان کے لیے اس میں خیر ہے. یہ کیا بات ہوئی کتابت کی بات؟ یہ غلام جو ہوتے تھے وہ اپنے آقا سے کہتے کہ مجھے آپ آزاد کر دیں، میں اتنے پیسے آپ کو دیا کروں گا، اتنے پیسے آپ کو ادا کروں گا، اور وہ چیز لکھی جاتی تھی. اسی کتابت کی بات ہو رہی ہے. اور ایمان والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کتابت چاہتے ہیں غلام یا لونڈیاں، ان کے ساتھ اگر وہ ان کا خیر نظر آتا ہے تمہیں تو ان کے ساتھ کتابت کر لو، یعنی ان کے ساتھ کو معاہدہ کر لو، تاکہ وہ آزاد ہو جائیں. دیکھیں کس طرح غلام کو اور لونڈیوں کو اللہ نے آزاد کیا ہے دین میں. وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں دیا ہے، یعنی اپنے مال میں سے ان کو دو تاکہ وہ آزاد ہو سکیں. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور لونڈیوں کو ان کو مجبوراً مت سرکشی پر مت ان کو مت لے جاؤ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. ان اردنا تحصنا، اگر ان کا ارادہ ہے پاک دامن رہنے کا. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کی زندگی حاصل کرنا چاہو. یہ کیا تھا؟ ایسے لوگ تھے جو یہ سب اس معاشرے میں موجود تھا. پہلے مکے میں تو یہ چیزیں بہت تھیں، الحمدللہ مدینے کے ماحول میں آنے کے بعد چیزیں بہت کم ہو گئیں، لیکن تھی ایسی چیزیں کہ لونڈیوں سے پیشہ کروایا جاتا اور جو مالک ہوتا وہ پیسے وصول کرتا. آج تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خبریں سنتے ہوں گے آپ بھی، دیکھ لیں کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں، کس طرح سے لڑکیوں کو اغوا کروا کے یہ سب کام کیا جاتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں کہ اگر وہ پاک دامن رہنے والی عورتیں ہیں، پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، ان کو سرکشی پر کی طرف، زنا کی طرف ان کو مت لے جاؤ.
تاکہ تم دنیا کا فائدہ حاصل کرو۔ اگلی آیت، اگلا ٹکڑا، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو اس کے باوجود ناپسندیدگی کے باوجود ان سے گناہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے ایسے تمام گناہوں کو معاف فرمایا ہے جو انسان مجبوری کی حالت میں کرتا ہے۔ اسی لیے گناہ کے کرنے ہی کو، غلط اللہ کی نافرمانی کرنے کو کے لیے اللہ نے لفظ جہالت استعمال کیا ہے۔ جہالت کہ کئی بار انسان لا علمی میں کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، اور کئی بار انسان جانتا ہے اور اس لیے کر بیٹھتا ہے کہ اسے دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے اور وہ اس سزا کو بھول جاتا ہے جو اللہ نے اس کی رکھی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جس سے اس قسم کی حرکت ہو چکی لونڈیوں میں سے کہ ناپسندیدگی کے باوجود ان کے آقا ان سے یہ کام کرواتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 34، اور یہاں میں رک جاؤں گا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کر دیا ہے تم لوگوں کی طرف ایسی آیات جو کھلی کھلی ہیں، دلائل کے ساتھ ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کس طرح سے یہ احکام نازل فرمائی ہے کہ برائی سے برائی کی طرف جانے کی نوبت ہی نہیں آئے، وہ نوبت ہی نہیں آئے جس کا ذکر اس صورت کے شروع میں ہو چکا کہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں، مرد کو بھی عورت کو بھی، اور اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من المتقین، اللہم اجعلنا من الصالحین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔